اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیجی پاکستان کے کورس SEO میں میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر اسفندیار جنیجو۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ SEO کے بارے میں آپ کو بریف انٹروڈکشن بتایا گیا، جس میں ہم نے انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ریزنز بھی بتائے کہ کیوں آپ SEO سیکھیں اور کیوں یہ ضروری ہے۔ پچھلے موڈیول میں ہم نے بتایا کہ ہسٹری آف SEO کیا ہے، وہ کس طرح شروعات ہوئی اس کی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ انٹروڈکشن اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں اور کتنے وقت سے میں SEO کر رہا ہوں۔ اب جو ہمارا موڈیول آیا ہے سیکنڈ، اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے خاص ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ SEO پروفیشنل بنیں۔ تو آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کورس میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک خاص ٹاپک کی طرف کروانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے ٹائپس آف SEO۔ ویسے تو SEO کی اس سے بھی زیادہ اقسام ہیں، لیکن جو کامن SEO کی اقسام ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو SEO کی قسم ہے وہ کرتے ہیں آن پیج SEO۔ آن پیج SEO کا کیا مطلب ہے، وہ کس طرح ہوتی ہے اور اس کو اپلائی کس طرح کیا جاتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیج آپ کے سامنے، ایک پیج پورا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ کس طرح ایک پیج کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اسٹرکچر کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ SEO کے بارے میں صحیح سے کام نہیں کر سکتے، اسے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اسٹرکچر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اپنی اسکرین میں سب سے پہلے جو H1 ہے یہاں لکھا ہوا، تو اس کا مطلب ہے پوسٹ ٹائٹل، یعنی کہ آپ کے پیج کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے۔ آن پیج SEO میں ٹائٹل انتہائی ضروری ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ٹائٹل آپ کا مین کی ورڈ ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے کی ورڈ کو فوکس نہیں کریں گے، گوگل کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا پیج ہے کس بارے میں۔ تو اس میں آپ ہمیشہ اپنا مین ٹائٹل رکھیں گے جو کہ آپ کا کی ورڈ ہوگا۔ اس کے بعد کنٹینٹ آتا ہے۔ کنٹینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورے پیج کی باڈی ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے کی ورڈز کو یکجا کر کے رکھتے ہیں۔ کی ورڈز کا استعمال بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، جو کہ آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الٹ ٹیکسٹ، یہ بھی ایک فارم ہے SEO اسٹرکچر کی۔ جب آپ آن پیج پہ کسی طرح SEO کو اسٹرکچر بنانا شروع کرتے ہیں تو الٹ ٹیکسٹ بہت ہی لازمی جز ہے۔ اس سے آپ گوگل کے کرالرز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے پیج کو آپٹیمائز کر رہے ہیں، کس طرح آپ کے ٹائٹلز اور پیج کی باڈی جو ہے آپٹیمائز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے H2۔ H1 کا مطلب ہے ہیڈنگ 1، H2 کا مطلب ہے ہیڈنگ 2۔ یعنی کہ جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو ہیومن باڈی کی مثال دیتا ہوں کہ یہ میرا سر ہے اور یہ میری باڈی ہے، اور اس کے بعد میرے فٹ آتے ہیں جو فٹر کہلاتا ہے۔ تو اس پہ بھی بالکل اسی طرح ہیومن باڈی کی طرح ایک اسٹرکچر بنتا ہے آپ کے پیج کا اسٹرکچر۔ تو H2 جو ہوتا ہے وہ آپ کی سب ہیڈنگز ہوتی ہے۔ سب ہیڈنگ میں مینس آپ کوئی بھی ٹائٹل، کوئی بھی چیز آپ رکھتے ہیں اپنے کنٹینٹ کسی بھی حوالے سے، تو اس کی سب ہیڈنگ کیا ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم H2 استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے انٹرنل لنکس۔ یہ بھی ایک بہت ہی ضروری فیکٹر ہے آن پیج SEO میں۔ انٹرنل لنکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے ویب سائٹ پیجز کو کس طرح اپنے پیج کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ کنیکٹنگ کا ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ پوری ویب سائٹ ایک جال کی طرح بالکل ایک دوسرے کے ساتھ پیجز کنیکٹ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انٹرنل لنکس۔ انٹرنل لنکس SEO بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ SEO فیکٹر ہے، جو کہ آگے چل کے میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ایکسٹرنل لنک۔ ایکسٹرنل لنک وہ لنکس ہوتے ہیں جس میں آپ دوسری ویب سائٹوں کو اپنی ویب سائٹ میں جو ہے وہ آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں کسی بھی کی ورڈ کے تھرو، یعنی کہ ان کے لنکس جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں کسی بھی ریفرنس کے لیے۔ اس کے بعد کمنٹس ہیں۔ کمنٹس کا تو آپ کو پتہ ہوگا بالکل
کہ کس طرح ویب سائٹ آپ کا اگر کوئی بلاگ پوسٹ ہے تو اس پہ کس طرح کمنٹس آ سکتے ہیں. اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے موبائل فرینڈلینس. کچھ عرصہ پہلے گوگل نے یہ فیچر متعارف کرایا تھا کہ موبائل فرینڈلی جو ویب سائٹ نہیں ہوگی اس کو وہ اپنے رینکنگ فیکٹر میں نہیں لے گا. تو اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کا موبائل فرینڈلی ہونا لازمی ہے، اس کا بہت ہی زیادہ ریسپانسو ہونا لازمی ہے. ریسپانسو وہ ویب سائٹ ہوتی ہے جو ہر ڈیوائس پہ آسانی کے ساتھ چل جائے، اس کی لے آؤٹ میں، اس کے اپیرنس میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، بالکل ہی آسانی کے ساتھ آپ کو ہر چیز نظر آئے، اسے کہتے ہیں ریسپانسو ویب سائٹ. تو موبائل فرینڈلینس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے آن پیج اے سی او میں. اس کے بعد جو چیز آپ کے سامنے یہاں آ رہی ہے وہ ہے اسپیڈ آپٹیمائزیشن. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس بارے میں، اور آگے چل کے اس کے بارے میں تو پورا ہمارا ایک ماڈیول ہے کہ ہم کس طرح اپنی ویب سائٹس کی اسپیڈ کو آپٹیمائز کریں. اسپیڈ آپٹیمائزیشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ اگر آپ کا کمپٹیٹر مثال کے طور پہ اس کی ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے تقریباً 6 سیکنڈ میں، اور اگر آپ اسی کنٹینٹ کو لے کے اسی کی طرح سملر کنٹینٹ ہو اور آپ اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ اپنے کنٹینٹ کو کی ورڈ کے حساب سے آپٹیمائز کرتے ہیں اور اس سے زیادہ تیز لوڈ ہوتی ہے، آپ کی 1 یا 2 سیکنڈ میں آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہو جاتی ہے، تو گوگل رینکنگ فیکٹر میں آپ کی ویب سائٹ کو زیادہ پریفر کرے گا. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے آن پیج ایس ای او میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پیج اور بھی چیزیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، جیسے ٹائٹلز وغیرہ، یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں. میٹا ڈسکرپشن وہ یوں سمجھیں کہ تشریح، آپ کے ٹائٹل کی تشریح جس طرح آپ کریں تھوڑی ڈیٹیل میں. یاد رکھیے گا ٹائٹل ہوتا ہے 60 کیریکٹرز کا، اور میٹا ڈسکرپشن آپ 150 کیریکٹرز تک لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تعداد آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. جب بھی آپ پوسٹ کا ٹائٹل بنائیں یا پیج کا ٹائٹل بنائیں تو اس کو 60 کیریکٹرز کے اندر رکھیں جس میں آپ کا مین کی ورڈ آ جائے. اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے میٹا ڈسکرپشن، وہ بھی آپ کو 150 کیریکٹرز کے اندر رکھنا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ بیسکس ہیں جو بہت بہت بڑے بڑے ایس ای اوز کو پتہ نہیں ہوتی. وہ خود کو تو ایس ای اوز بلواتے ہیں لیکن ان کے پیجز میں یہ 2 چیزیں مسنگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گوگل ان کو آؤٹ رینک کر دیتا ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ آپ نے نوٹ پیڈ پہ نوٹ کر لینی ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، ٹائٹل ہوتا ہے 60 کیریکٹرز کا، 60 پلس نہ ہو، 60 کیریکٹرز کے اندر ہی آپ کا ٹائٹل ہونا چاہیے، اور 150 کیریکٹرز کے اندر آپ کا ڈسکرپشن ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں کنٹینٹ آپٹیمائزیشن ہے، جس کو ہم کی ورڈ وغیرہ سارے ڈال کے اس کو ہم آپٹیمائز کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہیڈنگز، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہیڈنگ جو ہے آپ کی مین، مطلب یوں سمجھے کہ برانڈ ہوتا ہے گوگل کے سامنے. آپ کا پیج ہے کس چیز کا، وہ آپ اپنی ہیڈنگ میں لکھ کے بتاتے ہیں کہ میری ویب سائٹ جو ہے موبائل فون سیل کرتی ہے، یا میری ویب سائٹ ایک بلاگ ہے، یا اسی قسم کی کوئی اور ویب سائٹ. تو گوگل کے سرچ کرالر کو آپ کو ہمیشہ بتانا پڑتا ہے ہیڈنگ میں کہ آپ کی ویب سائٹ ہے کس چیز کی، اور اس ویب سائٹ میں جو کنٹینٹ ہے وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ہے ہماری آن پیج ایس ای او کی وہ فیکٹرز جس میں ہم بہت ہی زیادہ ان کو فوکس کریں تو کام کر سکتے ہیں، ورنہ رینکنگ ہم اپروچ نہیں کر سکتے اس کے بغیر. تو اب چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ جو فیکٹر کی طرف. نیکسٹ فیکٹر جو ہے ہمارا وہ ہے ٹیکنیکل ایس ای او. ٹیکنیکل ایس ای او کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکنیکل ایس ای او جو ہے وہ آپ اپنے پیج کی کچھ آپٹیمائزیشن کرتے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے، جس میں سے آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں، آپ کو یہ سب کچھ سمجھنا ہوگا. یو آر ایل کینونیکلائزیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو یو آر ایل ہے، جو ویب سائٹ کی ایڈریس ہے، اسی ایڈریس کا کوئی اور پیج نہ ہو، یا اس سے ملتا جلتا یا اس سے
اٹیچمنٹ کرتا کوئی اور پیج نہ ہو. تو اس چیز کا آپ نے بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے. یو آر ایل کنیکلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیج کے جیسا کوئی اور یو آر ایل آپ کا موجود نہ ہو, اس کے جیسی سملر ایڈریس آپ کے پیج پہ موجود نہ ہو, جسے ڈپلیکیٹ بھی کہتے ہیں, ڈپلیکیٹ پیج. تو اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایکس ایم ایل سائٹ میپ. ناظرین, جس طرح آپ کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اسٹرکچر بنتا ہے ہمیشہ. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہوم بناتے ہیں, ہوم کے بعد دوسرے پیجز آپ بنانا, کانٹیکٹ اور پرائیویسی, اور اس کے علاوہ ڈسکلیمر, کانٹیکٹ اس, یہ جو ہیں یہ مین پیجز ہیں. یہ ایک اسٹرکچر وائز پروسیس ہے. یہ آپ کے آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا اس کے بارے میں. لیکن یہ جو چیز ہے ایکس ایم ایل سائٹ میپ, یہ گوگل کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے ویب سائٹ کس اسٹرکچر کے حساب سے بنی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا, ہمیں جو اپنی ویب سائٹ بنانی ہے وہ گوگل کے اسٹرکچر کے حساب سے ہی بنانی ہے. وہ کس طرح بنے گی وہ آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا. اس کے بعد ڈومین جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈومین جو ہے وہ پریفرڈ آپ کا ہونا چاہیے, جو آپ کا مین پیج ہے. اس کے بعد آپٹیمائزنگ یور یو آر ایلس. جو پیج ہیں آپ کے, اس کا ٹائٹلز, اس کی باڈی, اس کے فوٹ, ہر چیز آپ کو آپٹیمائز کرنے پڑیں گے گوگل کی پالیسیز کے حساب سے. تو یہ ویب اسٹرکچر کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آگے چل کے نیکسٹ موڈیول میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح ویب اسٹرکچر بنایا جائے. اس کے بعد امپروونگ اسپیڈ آپٹیمائزیشن ہوتی ہے. ویب سائٹ کی اسپیڈ کو ہم کس طرح زیادہ امپروو کر سکتے ہیں, اس کو کتنی جلدی ہم لوڈ کروا سکتے ہیں, اس کا پورا پروسیس آپ کو بتایا جائے گا. اور موبائل فرینڈلینس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد آتا ہے کرال ایررز. تو آگے چل کے ایک موڈیول ہے ہمارے پاس جس میں ہم گوگل سرچ کنسول کے بارے میں جانیں گے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے ویب سائٹس میں ایررز کو فائنڈ کریں اور کس طرح انہیں ٹربل شوٹ کریں. جو اس میں تیسرا فیکٹر ہے بہت امپورٹنٹ, وہ ہے آف پیج اے سی او. آف پیج اے سی او بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل اے سی او کی طرح یہ نہیں ہے, یہ آن پیج اے سی او کی طرح نہیں ہے. ہم اپنی ویب سائٹ سے باہر جا کر اپنی ویب سائٹ کو امپروو کرواتے ہیں گوگل کی نظر میں. مثال کے طور پہ میری ایک ویب سائٹ ہے موبائل فونز کی. میں موبائل فونز سیل کرتا ہوں, اور میرے 2 دوست اور ہیں جو موبائل فونز کی ہی ویب سائٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ میری ویب سائٹ کا ذکر کریں کسی طرح, کہ یہ بھی ایک اتھارٹی اور ریلائبل ویب سائٹ ہے. آپ اگر ہم سے نہ خریدنا چاہیں تو آپ اس سے بھی جا کے خرید سکتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا, میں اگر ان کو کوئی کنٹینٹ اس حوالے سے دے دیتا ہوں تو اس کنٹینٹ میں اپنی ویب سائٹ کا بھی ذکر کرتا ہوں, اور ان کو لوگ جو اس کے آڈینس ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس ویب سائٹ پہ سے وہ چیزیں لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ویب سائٹ پہ بھی وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ وزٹرز یا وہ ریڈرز جو اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہوں وہ میری ویب سائٹ پہ آ جائیں, اور جو پرٹیکولر جو آئٹم ہے وہ وہاں میری ویب سائٹ سے پرچیز کریں. تو یہ تو کام تبھی ممکن ہے جب آگے والا آپ کو الو کرے. تو ہم ایسا کنٹینٹ بناتے ہیں جس سے ہم اس سے بیک لنک لے لیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو ایکسٹرنل لنک کے بارے میں بتایا, تو اگر وہ مجھے ایکسٹرنل لنک پرووائڈ کرتا ہے تو میں اس کی ویب سائٹ پہ اپنا کنٹینٹ جا کے لکھ لوں گا اور اس کو وہ کنٹینٹ پرووائڈ کروں گا, تاکہ اس کے جو ریڈرز ہیں وہ پڑھ کر وہ میری ویب سائٹ کو اتھارٹی سمجھیں. تو یہ چیز ہوتی ہے آف پیج اے سی او میں. ہم کس طرح اپنی ویب سائٹ سے باہر جا کر اپنی ویب سائٹ کو پروموٹ کریں. تو یہ تھے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم مختلف طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل پینڈیمک کی وجہ سے
جو آفس جاب تھیں وہ کنورٹ ہو گئی ہیں ہوم جاب میں، یعنی کہ اب ریموٹ ورک کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح کچھ ایس سی او کے میں اسٹائلز بھی ہوتے ہیں جو اسٹائل اپلائی کر کے لوگ ایس سی او کرتے ہیں، تو میں آپ کو ان کے بارے میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے، ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ایس سی او کے اندر، لیکن تین اسٹائلز بہت ہی زیادہ کامن ہیں، جس میں پہلا ہے بلیک ہیٹ ایس سی او، اس کے بعد آتا ہے وائٹ ہیٹ ایس سی او، اور تیسرا اسٹائل جو ہے وہ ہے گرے ہیٹ ایس سی او۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو جس ایس سی او اسٹائل کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے بلیک ہیٹ ایس سی او۔ بلیک ہیٹ دیکھ کے آپ کے دماغ میں مختلف چیزیں، مختلف خیالات آ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کیا، اس کو اپلائی کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو جی، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ بلیک ہیٹ ایس سی او جو ہے وہ ایسی پریکٹسز کو کہا جاتا ہے جس کو گوگل الاؤ نہیں کرتی، یعنی کہ گوگل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کچھ ایسی آپ سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ساتھ، کچھ ایسی ٹیکنیکس کو آپ فالو کرتے ہیں جو گوگل کی نظر میں بلیک لسٹڈ ہیں، یعنی کہ آپ ان کو اپلائی نہیں کرتے جائز طور پہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہیں ناجائز طور پہ اپلائی کرتے ہیں۔ وہ کون سی پریکٹسز ہیں، وہ کون سے کام ہیں، تو اور یہ بلیک ہیٹ لوگ ہوتے کون ہیں؟ تو جس طرح اچھائی ہوتی ہے اسی طرح آپ کو پتہ ہے وہاں برائی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں یوں کہا جائے، اگر برے لوگ ہیں تو غلط نہیں ہوگا، تو انہیں گڈ گائز نہیں کہا جاتا، انہیں بیڈ گائز کہا جاتا ہے، جو گوگل کے لوپ ہولز کو تلاش کر کے اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں رینکنگ فیکٹر بڑھانے کے لیے، جس سے گوگل کو تو کچھ وقت کے لیے پتہ نہیں چلتا، وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب گوگل کی نالج میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو گوگل انہیں بین کر دیتا ہے، اور ان ویب سائٹس کو جو یہ ٹیکنیکس یوز کرتی ہیں ان ویب سائٹ پہ پینلٹی لگا دیتا ہے، یعنی کہ جرمانہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ ویب سائٹ جب تک وہ چیزیں اپلائی نہیں کریں گی، جب تک وہ چیزیں ہٹائے گی نہیں، اس ویب سائٹ کی پینلٹی جو ہے وہ ختم نہیں کی جاتی۔ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، گوگل بھی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تھرو کام کرتا ہے، اس کے اپنے ایک قواعد و ضوابط ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نے ایس ای او کنسلٹنٹ بننا ہے، اچھا ایس ای او کنسلٹنٹ، تو آپ نے یہ پریکٹس اپلائی نہیں کرنی، کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت جلد رزلٹ سامنے لے آتے ہیں۔ تو گوگل کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ہر 3 مہینے بعد، تقریباً 3 مہینے بعد گوگل ایک اپڈیٹ چلاتا ہے۔ اپڈیٹ کے بعد ویب سائٹس کی رینکنگ اوپر نیچے ہوتی ہیں، مختلف اپڈیٹس چلتی ہیں۔ جب تک گوگل کی اپڈیٹ نہیں چلتی تو یہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس کا، اور پھر گوگل کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس نے کہاں کہاں کیا حرکت کی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس کو سمجھ کے آپ کو آگے چل کے کام کرنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے ذہن میں بلیک ہیٹ ایس ای او آئے تو سمجھیے کہ اس کو اپلائی نہیں کرنا، کیونکہ وقتی طور پہ تو آپ اپنے کلائنٹ کو رزلٹ دے دیں گے، لیکن یاد رکھیے دھوکہ ایسی چیز ہے جو کبھی نہ کبھی گھوم گھام کے آپ کے پاس واپس لوٹ کے آتا ہے۔ دھوکہ ہمیشہ ادھار کا ہوتا ہے، اور یہ ادھار آپ کو واپس ملے گا۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکے بازی کریں گے تو آبویسلی آگے چل کے آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی دھوکے بازی کرے گا۔ تو اس چیز کو اوائڈ کیجیے گا، کبھی بھی اس چیز کو اپلائی نہ کیجیے گا۔ اس کی پریکٹسز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ پریکٹس کرتے ہیں یہ لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں اس اسٹائل کو، تو وہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں، کنٹینٹ آٹومیشن ہے سب سے پہلے۔ کنٹینٹ آٹومیشن اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو ایسا کنٹینٹ پرووائڈ کرتی ہیں جو آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں یہ دیکھیے جی، یہ ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے، آرٹیکل فورج، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا کام کیا ہے؟
یہ آپ کو ایک ایسا کنٹینٹ، صرف آپ اس میں اپنا کی ورڈ ڈالیں گے اور آپ کے سامنے پورا کا پورا کنٹینٹ آ جائے گا، چاہے وہ 500 ورڈز کا ہو، 1000 ورڈ کا ہو یا 2000 ورڈ کا ہو، اس کی پوری ایک لمٹ ہے۔ تو اس قسم کی ویب سائٹس جو ہے ایک سروس چارج کر کے آپ کو اسپن آرٹیکلز پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ کنٹینٹ جو ہے مشین جنریٹڈ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کنٹینٹ رکھ کے وہ رینکنگ حاصل کر لیں گے اور ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے، تو جی یہ لانگ لاسٹنگ چیز نہیں ہے۔ اس میں آپ کچھ وقت کے لیے تو رینکنگ لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان بیٹھ کے کوئی کنٹینٹ لکھنا شروع کر دیتا ہے تو ہر چیز کے سیاق و سباق کو سمجھ کے وہ ساری کنٹینٹ لکھتا ہے، اس لیے وہ کنٹینٹ ڈائنامک اور یونیک ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مشین اتنا اچھا کنٹینٹ پرووائڈ نہیں کرتی، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی زیادہ سست ہیں۔ اس کورس میں آگے چل کے میں آپ کو کنٹینٹ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ ایک دن میں 1000 ورڈ کا آرٹیکل کمپلیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ، اور وہ کنٹینٹ گوگل بہت ہی زیادہ پسند کرے گا۔ تو جی یہ چیزیں ہیں، یہ جو پریکٹسز ہے اس سے زیادہ بندہ اوائڈ کرے۔ اب آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دوسرا جو ہے ڈور اوے پیجز، یہ بھی ایک پوری ٹیکنیک ہے جو ایک ایسے قسم کے پیجز بنائے جاتے ہیں جو گوگل کو جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، وہ گوگل کے کرالرز کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ لینڈنگ پیجز کہلاتے ہیں۔ وہ اس قسم کے پیجز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ویب سائٹ پہ مختلف قسم کے بیک لنکس شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچول میں وہ پیجز ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہڈن ٹیکسٹ اور لنکس، وہ کچھ ایسے لنکس ہوتے ہیں جو کوڈنگ کے ذریعے آپ ہڈن بنا دیتے ہیں۔ کی ورڈ اسٹفنگ، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب بھی آپ کنٹینٹ لکھنا شروع کریں تو کی ورڈ اسٹفنگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ بہت زیادہ SEO کرنے والے لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھائی 1000 ورڈ کا آرٹیکل ہے تو اس میں آپ اپنا مین کی ورڈ 20 دفعہ لگا دیں۔ تو جی یہ کی ورڈ ڈائنیسٹی کو چیک کیا جاتا ہے۔ کی ورڈ ڈائنیسٹی کیا ہے اس کے بارے میں آگے چل کے آپ کو میں کنٹینٹ والے موڈیول میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ایک 1000 ورڈ پہ کتنی دفعہ آپ اپنے کی ورڈز کو استعمال کریں، کون کون سے کی ورڈز کو کس طرح نکالنا ہے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ سے، اور کس طرح آپ کو اپنے کنٹینٹ میں اپلائی کرنا ہے، وہ اوور فلو نہ ہو جائیں۔ جو کی ورڈ اسٹفنگ ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک گلاس میں ہم پانی بھرتے ہیں، اس کا پیمانہ جب فل ہو جاتا ہے تو وہ پانی فلوٹ کرنے لگتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ حد سے زیادہ بھریں گے۔ اسی طرح کی ورڈ اسٹفنگ ہوتی ہے، آپ کے جس کنٹینٹ میں وہ کی ورڈز جن کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو وہ گوگل کو پسند نہیں، تو یہ کہلاتی ہے کی ورڈ اسٹفنگ۔ اس کے بعد آتا ہے رپورٹنگ اے کمپٹیٹر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے، تو یہ ایک پنجابی میں بڑی کامن مثال ہے جی۔ خود بھی نہیں وہ آگے چلتے اور وہ کسی اور کو آگے جاتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان جو آگے پیج جو ٹاپ رینک پیج ہیں ان کی رپورٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے فیک اور اسپیم بیک لنکس بنانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ویب سائٹ جو رینکنگ کی طرف جا رہی ہیں وہ نیگیٹو SEO کی وجہ سے ڈی رینک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اگر آپ کی کوئی اسی طریقے سے رپورٹنگ کرے یا آپ کے فیک جو ہے وہ بیک لنکس بنائے تو آپ کس طرح اس سے بچیں، اور کس طرح آپ شاہین کی طرح اپنی ویب سائٹ پہ نظریں جما کے رکھیں تاکہ اس پہ ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کا آپ کو اندازہ ہو۔ کلاکنگ آتی ہے، سنیکنگ ریڈائریکٹس، وہ جو ہے وہ اس طرح کے ہیں، وہ آپ کی ویب سائٹ پہ مثال کے طور پہ میں نے 4 ویب سائٹیں بنا لی، جس میں میری ایک مین ویب سائٹ ہے موبائل ڈیوائسز کی، موبائل فون سیل کر رہا ہوں، اور 3 ویب سائٹیں میں نے ایسی بنا لی جو کہ آلریڈی رینک تھی کسی نہ کسی کی ورڈ پہ، وہ میں نے ایکسپائرڈ ڈومین پرچیز کر لیے اور انہیں اپنی ویب سائٹ پہ ریڈائریکٹ کر دیا، یعنی کہ ان ویب سائٹ کی ایڈریس جب بھی کوئی سرچ کرے گا وہ ریڈائریکٹ ہو کے میری ویب سائٹ پہ آ جائے گا۔ تو اس طرح کی ریڈائریکٹس بھی پکڑی جاتی ہے،
آپ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنی ویب سائٹ پہ زیادہ ٹریفک لے آئیں گے، تو جی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسی لیے میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں متنبع کرتا جا رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے اوائڈ کیجیے گا. اس کے علاوہ کلاکنگ ہے، کلاکنگ بھی اسی طرح ری ڈائریکشن میں ہی آتی ہے. لنک اسکیمز ہیں، مختلف ویب سائٹ پہ لنک آپ مختلف طریقے سے جو ہے وہ اپنا شیئر کرتے ہیں، وہ بھی نیگیٹو ایس ای او میں ہی آتا ہے، وہ بھی بلیک ہیڈ ایس ای او میں ہی آتا ہے. اس کے بعد جی گیس پوسٹنگ، وہ بھی ایسے نیٹ ورکس پہ جن کو پی بی اینس بنا کے لوگ جو ہے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ بہت ہی زیادہ گوگل پہ ٹاپ جا رہی ہیں. پی بی اینس کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے پرسنل بلاگ نیٹ ورک. کچھ لوگ اپنی 10 12 15 20 ویب سائٹ کو ملا کے پی بی اینس بنا رہے ہیں اور ان کا آپس میں انٹر لنکنگ کروا دیتے ہیں، جس سے ان ویب سائٹ کی اتھارٹی کچھ وقت کے لیے یاد رکھیے گا، جو بلیک ہیڈ ایس ای او ہے یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے، یہ کبھی بھی آپ دھڑام کر کے نیچے گریں گے اس میں. تو کچھ وقت کے لیے آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جاتی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں. لیکن گوگل ڈے بائی ڈے بہت ہی زیادہ اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے. گوگل کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں. اب گوگل بہت زیادہ اسمارٹ ہو چکا ہے اور وہ ہر اسپیکٹ سے آپ کی ویب سائٹ کو چیک کرتا ہے. تو جی یہ چیزیں اپلائی کرنے سے پہلے 10 بار سوچئے گا. میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا، کبھی بھی اس طرف نہ جائیے، کیونکہ یہ وقتی طور پہ شائننگ آپ کی ویب سائٹ کو جو ہے یہ وقتی طور پہ رینک تو کر دے گا، لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایس ای او میں، جیسے مختلف ویب سائٹوں میں آپ جا کے دیکھیں گے، جیسے فائیور، اپ ورک، وہاں پہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ویب سائٹ کو ٹاپ رینک کر دیں گے، اتنے وقت میں کر دیں گے. تو جی یہ اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ بیڈ پریکٹس ہے، اس کی طرف آپ نہ جائیے گا. اس کے علاوہ لنک مینیپولیشن ہے، وہ بھی اسی طرح کی کلاکنگ اور لنک اسکیمز میں آتے ہیں. وہ بھی گوگل کرالر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح. اور آرٹیکل اسپننگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسپنس آرٹیکل جو ہے وہ آپ جو ہے ان کی ورڈز پہ بناتے ہیں اور وہ اپنی ویب سائٹ پہ دیتے ہیں. کچھ وقت کے لیے گوگل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گوگل پہ رینک ہو رہے ہیں، تو اصل میں وہ رینک نہیں ہو رہے ہوتے. وہ دوسری ویب سائٹوں کو زیادہ کنٹینٹ، آپ کی ویب سائٹ پہ زیادہ کنٹینٹ ہوگا اس بارے میں، تو گوگل یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کنٹینٹ ڈال رہا ہے. لیکن جب گوگل کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ اسپونس آرٹیکل ہیں جو کہ ہیومن ریڈیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ بیٹھ کے لکھتے ہیں، ایک کام وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، ایک کام وہ ہوتا ہے جو مشین آٹومیٹکلی کر لیتی ہے. تو ان دونوں کاموں میں بہت فرق ہے. ہاتھ سے کیا جانے والا کام زیادہ لانگ لاسٹنگ، زیادہ ریلائبل ہوتا ہے. تو اس پریکٹس کو آپ اپلائی مت کیجیے گا. اس کے علاوہ لنک فارمز، لنک ویلز، اور یہ بہت سے ایسے نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو ٹیمپریری آپ کو بوسٹ دیتے ہیں، آپ کی ویب سائٹ کو اتنا بوسٹ دے دیتے ہیں، ان کے پورے پی پی اینس بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی اسی میں آتی ہے، اور ان چیزوں سے اوائڈ کیجیے گا. اس کے بعد بہت سی چیزیں جیسے آٹومیٹک کوئریز ٹو گوگل، کریٹنگ پیجز، سب ڈومینس اور ڈومینس وتھ ڈپلیکیٹ کنٹینٹ. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ویب سائٹوں کا سیم کنٹینٹ اپنی دوسری ویب سائٹوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یا بہت سے ایس ای اوز ایسے ہیں جو خود کو نام نہاد ایس ای اوز، جو مختلف ویب سائٹس پہ جو اپنی سروسز پرووائڈ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کنٹینٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کو، وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، وہ کسی اور کی ویب سائٹ سے اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. یہ پریکٹسز نہیں کرنی. اس سے ایک تو آپ کی کریڈیبلٹی تباہ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا نام ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی کام نہیں دے گا. تو یاد رکھیے، آپ نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. آپ نے بیڈ گائے نہیں، گڈ گائے بننا ہے، اور اسی حساب سے اس پریکٹس کو فالو کرنا ہے. آخر میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ پیجز وتھ ملیشیس بیہیویئر اور فشنگ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں فیس بک کا ایک کلون پیج بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگاتا ہوں کہ آپ اس ویب سائٹ پہ اپنا آئی ڈی پاسورڈ ڈالیں، اور اس میں کچھ ایسا لکھ دیتا ہوں کہ آپ اپنی ویب سائٹ، آپ اپنا آئی ڈی پاسورڈ جو ہے اس ویب سائٹ پہ ڈالیں، اور آپ کو جو ہے $10 مل جائیں گے، $20 مل جائیں گے. اور کچھ بیچارے ہمارے نادان لوگ یہی حرکت جا کے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی آئی ڈی پاسورڈ بھی ہیک کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی انفارمیشن بھی ہیک کروا رہے ہوتے ہیں.
تو جی ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اسٹارٹ اپ ہے اور اسٹارٹ اپ میں ہی احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ فیچر کی، جو ہمارا نیکسٹ فیکٹر ہے اس کی طرف۔ تو جی یہ ہے وائٹ ہیٹ ایس ای او۔ جس طرح میں نے اس کا کلر بھی گرین کیا ہوا ہے، تو جی وائٹ ہیٹ کون ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی پریکٹس ہے ایس ای او کے اندر، یہ سب سے بہترین اسٹائل سے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دا ٹرم وائٹ ہیٹ ایس ای او ریفرز ٹو ایس ای او ٹیکسز دیٹ آر ان line with the terms and condition of the major search engines including Google۔ وائٹ ہیٹ ایس ای او کو ہر سرچ انجن بہت پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک یوں سمجھے کہ سیدھا سیدھا کام ہوتا ہے۔ آپ اپنی ویب سائٹ پہ لانگ لاسٹنگ جو ہے کنٹینٹ اور یونیک ورک کر کے اس کو پراپر آپٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں سرچ انجن کی پالیسیز کے حساب سے۔ تو وائٹ ہیٹ ایس ای اوز آر گڈ گائز۔ آپ نے یہی پریکٹس اپنی ویب سائٹس پہ بھی استعمال کرنی ہے اور اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی۔ یاد رکھیے گا، جتنا اچھا کام آپ اپنے کلائنٹس کو کر کے دیں گے اتنا زیادہ آپ کا ٹرسٹ فیکٹر بلڈ ہوگا۔ آپ کا ایک کلائنٹ 4 اور لوگوں کے سامنے آپ کی مارکیٹنگ کرے گا، وہ 4 اور کلائنٹ آپ کے پاس لے آئے گا۔ اسی لیے جی میں بہت عرصے سے یہی چیز فالو کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس جو زیادہ 80% جو کلائنٹ آتے ہیں وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسرے کلائنٹس، میرے پریویس کلائنٹس کے ریفرنس سے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کام ان کو بہت اچھا مل رہا ہوتا ہے۔ وائٹ ہیٹ ایس ای او اپلائی کر رہا ہوں اس وجہ سے۔ تو یہ لانگ لاسٹنگ ایک پریکٹس ہے، یہی اسٹائل آپ کو اپنانا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں، جیسے کہ ہائی کوالٹی کنٹینٹ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے، آپ اپنی ریسرچ کر کے اس کے بعد آپ پرابلمس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو گوگل کو پسند ہے، وہ اس طرح کی آپ کی ورڈ ریسرچ کر کے آپ اپنی ویب سائٹ پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی کی ورڈ ریسرچ کر کے آپ کی ورڈس نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک یونیک کنٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں اپنی ویب سائٹ یا اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ کے لیے۔ تو یہ سب سے بیسٹ پریکٹس ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ویب سائٹ کو اسٹرکچر وائز آپٹیمائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں یاد رکھیے گا اے سی او جو ہے وہ ایک صبر آزما فیلڈ ہے۔ یہ آپ ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو بھی سمجھا لیجئے اور آپ خود بھی سمجھ لیجئے کہ اے سی او کے ریزلٹس جلدی نہیں ملتے، اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ویٹ آپ کا 3 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 9 مہینے اور 1 سال تک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گوگل اس کو آہستہ آہستہ آپٹیمائز، آہستہ آہستہ آپ کی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے رینکنگ فیکٹرز میں۔ تو گوگل کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ اب یہ چیز اپلائی کر رہی ہے، یہ چیز میں نے جو ہے انڈیکس کی ہے۔ ہمیں ہر چیز گوگل کو بتانی پڑتی ہے، تب جا کے گوگل کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کے قواعد و ضوابط کے حساب سے ماڈیول کیے، اسی حساب سے ہم نے اس کا ماڈل بنایا ہے۔ تو جب تک ہم گوگل کو بتائیں گے نہیں تب تک گوگل ہماری ویب سائٹ کو رینک نہیں کرے گا۔ تو یہ پریکٹس آپ نے اپلائی کرنی ہے ٹو دا ہول لائف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ جو اسٹائل ہے وہ ہے گرے ہیٹ ایس ای او۔ تو جی یہ گرے ہیٹ ایس ای او کیا ہے؟ اب بلیک ہیٹ ہو گئی، وائٹ ہو گئی اور گرے ہیٹ۔ اصل میں اس کو دونوں کا مکسچر کر کے ڈیفائن کیا جاتا ہے، ویسے اس کی کوئی خاص جو ہے اتنی ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن گرے ہیڈ جو ہے دونوں چیزوں کو تھوڑا سفید تھوڑا کالا مکس کر کے وہ لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ بلیک ہیٹ ایس ای او کی اپلائی کرتے ہیں، کچھ چیزیں وہ وائٹ ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جی یہ لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں دونوں سے، اور اس سے بھی آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے صرف ایک پیٹرن فالو کرنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ کہیں آپ کا کوئی بزنس ہو، آپ کوئی بزنس اونر ہیں اور آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ میں جی 1 مہینے میں آپ کی ویب سائٹ جو ہے گوگل کے ٹاپ پہ رینک کر دوں گا، تو سر وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اصل میں بلیک ہیٹ ایس ای او اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہی ٹیکٹکس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے لیے آگے چل کے ہارمفل ہیں،
کیونکہ ایک دفعہ آپ کی ویب سائٹ پینلائز ہو گئی تو اس پینلٹی سے نکلنے کی بہت ہی زیادہ جو ہے قواعد و ضوابط ہیں گوگل کے، اور پینلائز ویب سائٹ کو واپس اسی اسٹیٹ میں لانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو بہت سے لوگ یہ ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں اپنے اس بزنس سے اگر ان کی ویب سائٹ پینلائز ہو گئی. بہت سے لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ویب سائٹ کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے، کیوں گوگل پہ سے وہ ڈس اپیئر ہو گئی ہے. تو جی جو میجر سرچ انجن ہے، ویسے تو یاہو بھی ہے، بنگ بھی ہے، لیکن جو میجر سرچ انجن ہے وہ گوگل ہے. اگر گوگل پہ آپ کی ویب سائٹ ڈس اپیئر ہو جائے تو ظاہری بات ہے آپ کی بزنس، اگر آپ ایک بزنس اونر ہیں تو بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا آپ کے بزنس پہ. تو اسی لیے آپ کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، آپ کی ویب سائٹ راتوں رات رینک ہو جائے گی، تو جی وہ یہ چیزیں اپلائی کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز سے بچیں آپ اگر آپ کوئی بزنس اونر ہیں. دوسرا، اسٹوڈنٹس آپ لوگ تو ابھی سیکھنے کے فیز پہ ہیں، تو یہ میسج میرا ان بزنس اونرز کے لیے تھا. اب آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ان چیزوں کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اپلائی کیجیے گا. یہ دو پریکٹس جو بلیک ہیٹ ہے اور دو گرے ہیٹ ہے اسے اپلائی نہ کیجیے گا، کیونکہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو. وقتی طور پہ تو آپ وہ پیسے لے لیں گے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا دھوکہ ہمیشہ ادھار کا ہوتا ہے، وہ گھوم پھر کے واپس آپ کی طرف آئے گا. آپ نے یہ پریکٹس نہیں کرنی، آپ نے صرف اور صرف وائٹ ہیڈ ایس ای او سروسز پرووائڈ کرنی ہے اور اسی کو آگے چل کے اپلائی کرتے رہنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایس ای او کنسلٹنٹ کیوں بنے، یہ کیوں اتنا ضروری ہے، اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا کیا فرق آنے والا ہے. تو یاد رکھیے گا ایس ای او ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایمرجنگ ہے. آج کل کے دور میں ایس ای او کی ڈیمانڈ ہر ملک میں بہت زیادہ ہے اور کام کرنے والے لوگ اتفاق سے بہت ہی کم ہیں. پاکستان میں ایس ای او کا بہت ہی زیادہ رجحان تو نہیں، لیکن اس کی ڈیمانڈ بالکل نہ ہونے کے برابر بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیک اسٹارٹ اپس آئے دن نئی کمپنیز جو ہے وہ یہاں پہ کھل رہی ہیں، خود کو رجسٹر کروا رہی ہیں. اس وجہ سے ہر کمپنی میں ایک نہ ایک ایس ای او کے بندے کی جگہ ضرور بنتی ہے. تو جی ہم دیکھتے ہیں ریزنز کہ بھائی کیا وجوہات ہیں کہ آپ ایس ای او کو اپلائی کریں اور اس کو سیکھیں، اور وہ اتنی اس کی امپورٹنس اتنی کیوں ہے. تو اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ای اوز جو ہیں آج کل ہر دوسرا بندہ خود کو ایس ای او ایکسپرٹ کلیم کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ فائیور پہ جائیں گے تو فائیور پہ اگر آپ گرافک ڈیزائن سروسز لکھیں گے تو ہر دوسرا بندہ خود کو گرافک ڈیزائن ایکسپرٹس کہہ رہا ہوگا. تو اصل میں جس طرح گرافک ڈیزائننگ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کلر تھیوریز ہوتی ہیں، ہر چیز کو سمجھنا ہوتا ہے. صرف آپ کو تھوڑا سا سافٹ ویئر چلانا آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گرافک ڈیزائنر بن جائیں گے. اس کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں. اسی طرح ایس ای او بھی صرف یہ نہیں کہ آپ کو پیج کا اسٹرکچر آ گیا تو آپ ایس ای او ایکسپرٹ بن گئے، ایسے نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت سے سافٹ ویئرس کو سمجھنا ہوتا ہے، بہت سے ٹولز ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کو سمجھ کے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے گا آپ کا ہر کلائنٹ ایک نیا چیلنج بن کے آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کا ایک ہی آپ سے ڈیمانڈ ہوگی کہ مجھے پیج ویوز زیادہ چاہیے، مجھے سائٹ میں ٹارگیٹڈ ٹریفک چاہیے، مجھے اپنی ویب سائٹ کی سیلز کو انکریز کروانا. یہ کامن چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کلائنٹ ہمیشہ آپ سے ریکوائرڈ کریں گے. اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی ریسرچ کمانڈ اچھی ہوگی، جتنا آپ کا اسکل سیٹ اچھا ہوگا، جتنی آپ کی نالج اچھی ہوگی، اتنا اچھا آپ پرفارم کریں گے. تو اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یاد رکھیے گا کہ ایس ای او کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہ صرف کہ اپنے کلائنٹس کے لیے، لیکن یاد رکھیے جو کام آپ اپنے کلائنٹس کے لیے کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی ویب سائٹس کے لیے خود کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کلائنٹ آتا ہے مثال کے طور پہ، وہ آپ کو یہ کہتا ہے
کہ میرا یہ بلاگ ہے، اس میں یہ فلاں فلاں کی ورڈز ہیں، ان کو جو ہے 6 مہینے میں رینک کرنا ہے. تو جناب اگر آپ کے اندر خود قابلیت ہے کہ آپ اس کے کی ورڈز کو رینک کر سکیں، اس کو یونیک کنٹینٹ پرووائڈ کر سکیں، اس کی اچھی کی ورڈ ریسرچ کر سکیں، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے لیے کیوں نہ ایک بلاگ بنا لیں، جس کا ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹس ملنا شروع ہو جائے گا. تو آگے چل کے میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس کورس میں کور کروانے والا ہوں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایس ای او والا بندہ جو ہے وہ ہر ویب سائٹ کو دیکھتے ہی اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ اس ویب سائٹ میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں. جب آپ کو کسی بھی ویب سائٹ میں لوپ ہولز کا پتہ چل جاتا ہے تو ان کو فکس کرنے کا، ان کو ٹربل شوٹ کرنے کا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یہی چیزیں ہیں جو آپ کو آگے لے کے چلنی ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ویب سائٹ کو فکس کس طرح کر سکتے ہیں اور اس میں امپرومنٹ کس طرح لا سکتے ہیں. یہ چیز تبھی ممکن ہے جب آپ کو اچھی طرح آپ کے کام کا پتہ ہوگا، آپ کو گوگل کی پالیسیز کا اچھی طرح پتہ ہوگا، اور آپ گوگل کے حساب سے اپنا کام کریں گے. گوگل ہو گیا، یاہو اور بنگ، یہ سارے سرچ انجن ہیں، ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں، لیکن زیادہ تر پالیسیز جو ہیں وہ کامن ہیں. جیسا کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈپلیکیٹ کنٹینٹ نہیں لگا سکتے، یہ سارے سرچ انجنز میں کامن ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سب سرچ انجنز میں کامن ہیں. تو آپ کو ایک دفعہ پالیسی کا پتہ چل جائے، آپ ایک دفعہ پالیسی کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس کام میں آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آنے لگے گا. یہ بھی کام ایک کھیل ہی لگے گا آپ کو، کہ جس طرح ایک کھیل کھیلا جاتا ہے تو اس کے رولز کو پہلے فالو کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوری کی پوری نالج حاصل کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کرکٹ کو لے لیں، کرکٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور کھیلی بھی جاتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک اوور میں 8 بالیں کراؤں گا اور 6 بالز نہیں کرا سکتا، تو ظاہری بات ہے کہ رول تو 6 بالز کا ہے. اگر میں 7ویں بال کرانا چاہتا ہوں تو وہ مجھے وائڈ یا نو بال ہی کروانی پڑے گی، جس کا فائدہ اگلی ٹیم کو ہوگا اور نقصان میری ٹیم کو ہوگا. اسی طرح اے سی او کے اندر بھی بہت سارے رولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. اگر آپ ان کو کراس کریں گے، اگر آپ ان کو اوائڈ کریں گے، تو اس کی پینلٹی یا تو آپ کو بھرنی پڑے گی یا پھر آپ کے کلائنٹ کو. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں ہم ایکسپیرینس کے حوالے سے. دیکھیں، ایس ای او ایک ایمرجنگ انڈسٹری ہے. ایس ای او ہر جگہ ریکوائرڈ ہے. کسی بھی ملک پہ چلے جائیں وہاں پہ آبویسلی بزنسز تو ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ روزانہ لاکھوں ویب سائٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہیں. آج کل تو سچویشن ہی ایسی ہے، سارے کام ریموٹلی گھر سے ہو رہے ہیں. تو پینڈیمک کی وجہ سے سارے بزنسز بھی ریموٹ ہو چکے ہیں. تقریباً بہت سے ملکوں میں جو ہے بزنسز ریموٹ کام کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. تو اب اے سی اوز کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ڈی جی پاکستان کے تھرو آپ جیسے نوجوانوں کو تیار کیا جائے اور اس کاز کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہم پاکستان سے ایک ورک فورس پوری دنیا میں پرووائڈ کر سکیں، اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے ملک کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو. تو ایس سی او جو ہے وہ ایمرجنگ انڈسٹری ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیمانڈ ہر ملک میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا، یہ بھی ایک خاص ریزن ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کسی کلائنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں پوری انفارمیشن پتہ چلتی جائے گی، جیسے جیسے آپ اے سی او میں ایکسپرٹ ہوتے رہیں گے. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اے سی او کے جو ہے وہ 3 طرح کی اے سی او کی جاتی ہے. ایک ٹیکنیکل ہوتی ہے، ایک آن پیج ہوتی ہے، ایک آف پیج ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ سمجھنا شروع کر دیں گے تو کسی بھی ویب سائٹ کی اے سی او کرنا آپ کے لیے مشکل نہ ہوگا. چاہے وہ کوئی بلاگ ہو، چاہے وہ کوئی ای کامرس اسٹور ہو،
بیسک ایسیو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. جس طرح آپ ایسیو کو سمجھتے جائیں گے، جس طرح آپ بیسک چیزیں سمجھتے جائیں گے، اسی طرح آپ ایکسپرٹ بنتے جائیں گے. ایک سیدھا طریقہ جو کام کرنے کا، جو گوگل آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ ہے وائٹ ہیٹ ایسیو. وائٹ ہیٹ ایسیو کے بارے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ آن پیج اپنے ویب سائٹ کو آپٹیمائز کریں تو گوگل کی پالیسیز کے حساب سے آپ آپٹیمائز کریں. اس کے اسٹرکچر کو آپ بالکل گوگل کی پالیسیز کے حساب سے لے کے چلیں. اور اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو آگے چل کے آپ کو پوری اسٹیپ بائی اسٹیپ کور کرائی جائیں گی، تاکہ آپ ہر ویب سائٹ پہ جب بھی جائیں تو آپ کو اس کا پورا سیاق و سباق کا پتہ چلے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آگے چل کے کور کی جائیں گی، اور یہ چیزیں جیسے ہی آپ کو پتہ چلیں گی تو آپ اپنے کام میں بہت زیادہ اچھے بنتے جائیں گے. اب اس کے ساتھ جو ایک اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو بلڈ ہوگا. مثال کے طور پہ پہلا کلائنٹ جو آپ کو ملتا ہے، وہ کلائنٹ ملتا ہے، اس کی ویب سائٹ جو ہے لیپ ٹاپس کے بارے میں، اور وہ لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹ، الیکٹرانکس گیجٹ سیل کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک اور کلائنٹ ملتا ہے جس کا بیبی فوڈ کا جو ہے وہ بزنس ہے، اور اس کے بعد ایک اور کلائنٹ ملتا ہے جس کا کوئی بھی گارڈننگ کا بزنس ہے، اس کی ایکسیسریز سیل کرتا ہے. تو آپ جب بھی کسی اپنے کلائنٹ کا کام کریں گے یا آپ اپنی ویب سائٹ پہ کام کریں گے تو آپ کا ایک پورٹ فولیو بلڈ ہوگا. لوگ اگر آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ کامنلی یہ سوال کیا جاتا ہے، اور دوسری ویب سائٹ جیسے کہ اپ ورک ہے اور فائور ہے، اس پہ جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو پہلا سوال اس کا یہ ہوتا ہے کہ شو اس یور پریویس ورک. تو ظاہری بات ہے جیسے جیسے آپ اپنی اے سی او میں امپروو لائیں گے، آپ وہ چیزیں اپنی ویب سائٹس پلس اپنے کلائنٹس کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے جائیں گے. جیسے جیسے وہ چیزیں اپلائی ہوتا جائیں گی تو آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. رزلٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پورٹ فولیو کو جو ہے وہ لوگ پریفیئر کریں گے. زیادہ تر جتنے زیادہ آپ کے ویب سائٹ کے رینکنگ کے فیکٹرز اچھے ہوں گے، جتنی زیادہ رینکنگز اچھی ہوں گی، اتنا زیادہ آپ کو پریفیئر کیا جائے گا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ایس ای او کے بارے میں بہت زیادہ نالج حاصل کرنی ہے. اس کے ساتھ آپ کو اپنا پورٹ فولیو بھی بلڈ کرتے جانا ہے. جیسے جیسے آپ پورٹ فولیو بلڈ کریں گے، آپ کو کام زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ریزن ہے، کیونکہ بہت سی کمپنیز جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ایس ای او ریکوائرڈ کرتی ہیں. آپ کو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں، پچھلے موڈول میں نے بتایا تھا، جیسے میں نے لنکڈ ان میں دکھایا تھا، اس کے ساتھ ہی میں نے فیس بک کے گروپ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ایس ای اوز کو ریکوائرڈ کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کمپنی ایکسپیرینس ایس ای اوز کو ریکوائرڈ کریں. کچھ ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جن کو فریش گریجویٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا نہ بھولیے گا. جو بھی کام کیجیے گا اس کو آپ سیو کرتے جائیں یا اس کا ایک پورا اسٹرکچر بنا کے رکھیں تاکہ آپ کو آگے دکھانے میں آسانی ہو. تو اے سی او کا سیکھنے کا یہ بھی ایک اچھا ریزن ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو، بزنس پورٹ فولیو بلڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ کا پتہ چلتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو اس کورس کے موڈیول میں بتایا تھا کہ آگے چل کے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سرچ انجن مارکیٹنگ کے بارے میں بھی آگے چل کے اس میں ساری جو ہے وہ نالج حاصل کریں گے. وہ کس طرح ہوتی ہے، اس کو اپلائی کس طرح کیا جاتا ہے، اور کس طرح ایک اچھا اسٹریٹجی پلان بنایا جاتا ہے، کس طرح ایک اچھا بزنس پلان بنایا جاتا ہے. تو اس کی اسٹریٹجی بنانے کا پورا طریقہ کار آپ کو پتہ چلتا جائے گا جیسے جیسے آپ کام کو آگے بڑھاتے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، انہی کی وجہ سے ایک اے سی او کی ڈیمانڈ آج کل بہت زیادہ بڑھتی ہے. تبھی میں نے کہا تھا کہ منیمم 20,000 سے لے کے 2 لیکس تک، منیمم 20,000 سے لے کے میکسیمم 2.5 لیکس تک سیلریز ہوتی ہیں سینئر اے سی او کی. تو آپ اگر گریجویٹ ہیں، اگر آپ بالکل اسٹارٹ اپ میں ہیں، تو کم از کم بھی آپ کی سیلری 20,000 پلس شروع ہوگی.
اور اگر آپ سینئر ہیں تو آبویسلی آپ کی 2 لاکھ پلس بھی ہو سکتی ہے. وہ صرف یہ بات صرف میں پاکستان کی کر رہا ہوں. اگر پاکستان سے باہر آپ جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ سیلری کے اوپر چلی جاتی ہے. تو میرا ایک دوست ہے جو کہ یو اے ای میں تقریباً 4.5 لیکس جو ہے وہ پر منتھ چارج کر رہا ہے. تو اے سی اوز کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے. یہ چیز آپ مائنڈ میں رکھیے کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے اے سی او کی. اس کے علاوہ آپ دوسرے کے بزنس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یا جو آپ کا کرنٹ باس ہے وہ کس طرح بزنس کر رہا ہے. وہ ساری چیزیں آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی سیلز اور اس کی مارکیٹنگ انکریز کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. اس طرح آپ کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کمپنی کے ساری جو چیزیں ہیں جو ہڈن پالیسیز وغیرہ وہ آپ کو پتہ چلتی ہیں. تو اس کا فائدہ آگے چل کے آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آگے چل کے اگر آپ اپنی کمپنی کھولتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. آپ کو ایک ایکسپیرینس بنایا مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک اچھا اے سی او کنسلٹنٹ بننے میں فائدہ دینے والی ہیں. تو اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے ٹولز جو ہے آگے چل کے استعمال کرنے پڑیں گے. دیکھیں جی، ویسے تو بہت جو مشہور ٹول سیٹس ہیں ان میں ہم ایس سی ایم رش، موز، ایچ ریف، یہ 3 جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہیں. اس کے علاوہ میجسٹک اور لانگ ٹیل پرو ہیں. اے سی ایم رش میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اے سی ایم رش کے اندر ہم پورا اپنا کمپٹیٹر انالائسس کرتے ہیں، اپنی ویب سائٹ کو آڈٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے اس ٹول کو استعمال کرنے کے ساتھ ہمیں ریئل ٹائم میں سارا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپلین یہ نہیں کرتے تو یہ ہماری کمپنی ہمیں پرووائڈ کرے گی، جس سے اس کو چلانا بہت ہی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ سارے جو ٹولز ہیں وہ ٹیکنیکل اے سی او میں آتے ہیں. تو ٹیکنیکل چیزیں جتنی آپ اے سی او کی سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ سارے جو ٹولز ہیں وہ پاپولر ٹولز میں نے آپ کے سامنے جو لے کے آیا ہوں، اور ان کو آگے چل کے ہم یوز کریں گے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی ٹریننگ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے چل کے آپ کو کس طرح اے سی او میں جو پرابلمس آپ کو آنے والی ہیں ان کو آپ کس طرح ٹربل شوٹ کریں. تو اسی طرح ایچ ریف سے جو بہت ہی زیادہ ایک مشہور ٹول ہے کی ورڈ ریسرچ کے حوالے سے، اے سی ایم رش میں بھی اسی طرح کی ورڈ ریسرچ ہوتی ہے، لیکن ایچ ریف کا تو لیول ہی کچھ اور ہے. ایچ ریف کے اندر آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے کی ورڈز کو ڈھونڈیں، کس طرح اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کریں، کیا اس کی آڈٹ کریں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ چینجنگ ہیں جو آپ لا سکتے ہیں. لانگ ٹیل پرو میں آپ کو جسٹ اور صرف کی ورڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور اس طرح آپ کو میجسٹک جو ہے وہ بیک لنکس کے حوالے سے بہت مشہور ہے. وہ آپ کو بیک لنکس کا پورا ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں بیک لنکس کی کوالٹی اور ہر چیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. یہ سارے فیچرز ان دوسری ویب سائٹس میں بھی موجود ہیں، لیکن جو پرٹیکولر جو ان کے جو صلاحیتیں ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ظاہری بات ہے جب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں آپ ان کا کام اس طرح مینیج کرتے ہیں، ان کی سیلز انکریز کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی موقع پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ دوسری کمپنیز یا دوسرے کلائنٹس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں. تو ایس سی او ایکسپرٹ ہونے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہے اس کو امپروو کرنے کا آپ کو پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام نہیں کرتے، اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی کلائنٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ کو ٹیکنیکل اے سی او اور اے سی او فیکٹرز کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا، آپ کی کمیونیکیشن میں اسی حساب کے ساتھ فرق آنا شروع ہو جائے گا. آپ کا جو کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے وہ جب آپ سے بات کرے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ اے سی او جانتا ہے. کیونکہ اکثر کلائنٹ ایسے ملتے ہیں جن کو اے سی او کی بہت زیادہ نالج ہوتی ہے اور وہ آپ کی قابلیت کو چیک کر رہے ہوتے ہیں
اس لیے یاد رکھیے گا جیسے جیسے آپ کو SEO، گوگل پالیسیز اور سارے رینکنگ فیکٹر کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا، آپ کی گفتگو میں بھی اتنا ہی اچھا معیار آتا جائے گا، آپ کی گفتگو بھی معیاری ہوتی جائے گی SEO کے حوالے سے، تو اس میں آپ کے کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ امپروو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کوئی کام سیکھیں تو اس میں آپ کا پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں جب میں 9th کلاس میں تھا، 9th میں یا میٹرک میں، تو کیمسٹری ایک ایسا سبجیکٹ تھا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی، اس وجہ سے پڑھنا پڑتا تھا۔ تو میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ یار بڑا ہو کے جب مجھے کیمسٹ بننا ہی نہیں ہے تو یہ مجھے پڑھایا کیوں جا رہا ہے۔ تو آج تک وہ چیز میرے سر کے اوپر سے ہمیشہ گزر گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح اس کو جو ہے اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس میں میرے اچھے مارکس نہیں آئے کیونکہ میرا انٹرسٹ اس میں نہیں تھا۔ میرا انٹرسٹ شروع سے ہی کمپیوٹر سائنس کی طرف تھا، اور میں نے آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور آپ کو جو ہے یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ تو انٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کا کسی فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو SEO کو سیکھنے کے لیے آپ کا اس میں پیشنیٹ ہونا بہت لازمی ہے، اور جب تک آپ پیشنیٹ نہیں ہوں گے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے سارے اپنے اس لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ SEO کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اور کام کرنے والے لوگ یقین کیجئے کہ بہت کم ہیں۔ لوگ جو امپلائرز ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں SEO والوں کو، جو پراپر SEO کرتے ہیں، جو صحیح ریزلٹس دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو ایک طریقہ کار سے سیکھتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے اپلائی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کبھی بھی اپنے روزگار کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ کو اتنا زیادہ کام ملے گا کہ آپ کی سوچ ہے اور آپ کے پاس لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کام میں آپ نے پیشنیٹ بننا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پیشنیٹ بنیں گے اتنے زیادہ آپ کو آگے بڑھنے، اتنے زیادہ اس میں آپ کو اوپر جانے کے چانسز ہیں۔ تو پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، اور اسپیشلی اس جیسی فیلڈ میں، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی ٹیکنالٹیز، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں، کسٹمر کی ویب سائٹ یا اپنی ویب سائٹ کی، وہ آگے چل کے آپ کو سارے ٹیکنیکل ایشوز کے بارے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کور کروا دیں، اور ساری چیزیں آپ کو بتائیں کہ کس طرح اگر یہ ایشو آتا ہے تو اس کو کس طرح ریزولو کیے، اور دوسرا ایشو آتا ہے تو کس طرح اس کو ریزولو کریں۔ یہ ساری چیزیں آگے چل کے آپ کو بتائی جائیں گی۔ مجھے کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ اس ہفتے کا لیکچر آپ کو کیسا لگا۔ دوسرا، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو تب تک میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تو جی سوال پوچھئے، کسی بھی قسم کا ہو اس لیکچر کے بارے میں سوال ضرور پوچھئے گا، انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے موڈیول میں۔